کیا نماز باجماعت کی خاطر مقتدیوں کا انتظار کیا جا سکتا ہے؟ جی اس میں مقتدیوں کا بالکل انتظار کیا جا سکتا ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے کہ، لیکن اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح شروع میں داؤد صاحب نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لیکن جب باجماعت نماز ہو رہی ہے تو اس میں مقتدی بعض اوقات آ رہے ہیں، نماز کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جب غالباً مزدلفہ میں حضور جب رکے تو حضور نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھانی شروع کی، تو قافلہ چونکہ بعض اوقات آتا ہے آہستہ، کچھ لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں اور یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ لوگ پہنچ گئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ مغرب کی نماز پڑھا دی، اور اس کے بعد حضور کی نظر پڑی تو کچھ اونٹ سواریاں جو تھیں وہ کھڑی تھیں، تو حضور غالباً وہاں پہ چونکہ ان کا خیال تھا صحابہ کا کہ شاید ابھی سفر جاری ہے، تو اس لیے انہوں نے وہ سواریوں کو، اونٹوں کو بٹھایا نہیں، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفقت اور رحمت کا ایک جو جانوروں کے ساتھ بھی کہ وہ بھی لمبا سفر کر کے ہیں، حضور نے وہاں پہ فرمایا کہ صحابہ سے کہا کہ تم لوگ سواریوں کو بٹھا لو، پھر انہوں نے وہ سواریوں کو باقاعدہ بٹھایا، ان کے سامان اتار دیے، اور اس دوران حضور نے انتظار کیا، اور پھر صحابہ شامل ہوئے، پھر حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی، تو اس میں بریک کر کے مقتدیوں کا انتظار کیا۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حکم و عدل، جن کو حضور نے اس دور میں تجدید دین کے لیے نبی مقرر فرمایا، آپ کو مبعوث فرمایا، آپ سے بھی اسی قسم کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضور کسی سفر میں تھے، تو وہاں پہ حضور اور حضور کے ساتھی باجماعت جب نماز پڑھتے تھے تو قصر نماز پڑھتے تھے، تو وہاں پہ ایک مقامی غالباً ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب تھے، یہ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کا ذکر نہیں ہے، ان کا نام ڈاکٹر محمد اسماعیل خان صاحب تھا، تو وہ بھی وہاں کے مقامی تھے، تو وہ چونکہ نماز بعد میں اپنی پوری کیا کرتے تھے، تو ایک موقع پہ جب ایک پہلی نماز ہوئی، نمازیں جمع ہوتی تھی، پہلی نماز ہوئی تو اس کے بعد دوسری نماز ہونے لگی، تو حضور نے فرمایا کہ اسماعیل خان صاحب ڈاکٹر صاحب کا انتظار کر لیں، انہیں پہلے نماز مکمل کر لینے دیں پھر تو اس لیے مقتدیوں کا ضرورت پڑنے پہ انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بعض اوقات کوئی ایسا موقع ہو جاتا ہے، لیکن یہ انتظامیہ اور اس وقت کے امام یا جو بھی ہیں، جو اس مسجد کے صدر ہیں یا جو بھی انسان ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کتنا انتظار کیا جائے، اس پہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کو معمول ہر بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ٹھہریں جی امام صاحب آپ ذرا لوگ آ رہے ہیں، یہ انتظامیہ اور امام کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں۔ جی خانہ بہت شکریہ۔ میں نے کہا جب آپ مثالوں کا ذکر کر رہے تھے تو ایک اور مثال جو اس وقت ہمیں ایسے ہی ایک شفیق وجود میں نظر آتی ہے کہ حضرت صاحب کو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بیت الفتوح میں یا کسی اور جگہ کوئی ایسا اجتماع ہو، کہیں اکٹھے ہوں، فرض کریں اب صاحب بعض دفعہ مہربانی فرماتے ہوئے شادیوں پر تشریف لاتے ہیں تو نماز کا وقت ہو جائے، تو صاحب کو بڑا پیارا انداز ہے، صاحب محراب کے پاس کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب تک لوگ داخل ہو رہے ہوتے ہیں حضور انتظار فرماتے ہیں، جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اب کوئی پیچھے سے نہیں آ رہا تو پھر حضور نماز شروع کرواتے ہیں۔